नाजरीन, आज सियासत का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि सियासत एक इबादत है। एक जुमला अक्सर आप सुना करते थे, लेकिन अब ये मजीद, ये खुसूसन पाकिस्तान की सियासत अब इबादत नहीं रही। यहाँ पर बापर्दा खवातीन को घसीटा जाता है। यहाँ पर कोई भी अगर सियासी बैकग्राउंड रखता है या सियासत में कोई शख्स इन है, तो उसे बेइंतहा यहाँ पर मुश्किलात का सामना रहता है। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी छोटे से छोटे मुकदमे में या इवन गिरफ्तारी के बाद भी मुकदमा बनाया जा सकता है। उसे गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी तारीख आज की नहीं, ये भी पुरानी तारीख है। चाहे वो नून लीग जब गवर्नमेंट में हो, या अब जिस तरह से पीडीएम गवर्नमेंट में हो, जो इमरान खान की इस वक्त लोगों के साथ, इमरान खान के दीगर लीडर्स जो इस वक्त पार्टी के रहनुमा हैं, उनके साथ किया जा रहा है, या इवन आम वर्कर के साथ किया जा रहा है। यही कुछ जब इमरान खान अपनी हुकूमत में थे, उस वक्त नून लीगियों के साथ किया जाता था। खसूसन नैब में कोई मुकदमा बना देना और उसके बाद उसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लेना। हनीफ अब्बासी हो, उसमें इवन राना सनाउल्लाह खुद मौजूद हो, शहरियार अफरीदी जब मौजूद थे, उस वक्त गवर्नमेंट में थे, मिनिस्टर थे, तो उस वक्त राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मंशियात बरामद होना और उन पर मुकदमा डालना, उन्हें गिरफ्तार रखना। तो ये सारी हमारे पास पुरानी रिवायत है। और इससे पहले अगर पीपल पार्टी जब गवर्नमेंट में थी, वो भी इसी तरह के अपने इसी सियासी लबादे को ओढ़े हुए थी और इसी तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाए रखती थी। नून लीग के लीडर्स तब भी गिरफ्तार रहे। तो ये हमारी तारीख पुरानी है, कोई नई तारीख यहाँ पर नहीं है। और अब जितने भी तकरीबन इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके खुद सपोर्टर, कोई भी सपोर्टर किसी एक नजरिए के पीछे नहीं खड़ा। इवन कि वो खुद उसे डिफेंड करने के लिए उन्हें मुश्किल हो जाता है। अगर वो पीटीआई का सपोर्टर है, तो नून लीग के सामने वो अपनी पार्टी को डिफेंड तक नहीं कर पाता। अगर वो नून लीग का सपोर्टर है, वो दीगर जमातों के सामने खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन, कोई भी जमात नजरिए पर नहीं खड़ी। इनका नजरिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे सर पर एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख दे और हम इक्तदार तक पहुंचे, जिस तरह से शहबाज शरीफ या पीडीएम की गवर्नमेंट इक्तदार तक पहुंची है। बहरहाल सियासत अब इबादत क्यों नहीं रही, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज नाज़रीन हाई कोर्ट में मौजूद था, जहां पर आज शहरियार अफरीदी की अहलिया को पेश किया गया। बापर्दा खातून, जिसका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये कि उसके हस्बैंड मिनिस्टर रहे, इमरान खान के साथ ही समझे जाते हैं, लीडर समझे जाते हैं पीटीआई के। उस एक शख्स की वजह से उसकी अहलिया की इतनी तजलील की गई। मुझे याद है वो वक्त जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था। और आपको भी याद रखना चाहिए कि मरियम नवाज ने खुद को इस वक्त सियासत में इन किया है। वो आपकी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार हैं। तो जो सियासतदानों के साथ होता है, उनके साथ भी अगर वही सलूक हो, तो इसमें कोई मायने खेज बात नहीं है। ये एक दूसरे के साथ इस तरह से इनके बदले चलते रहते हैं, जो एक दूसरे से अक्सर लेते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी खातून जिसका सियासत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जो खुद कभी सियासत में जिसने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आप उसे गिरफ्तार करें, उसको कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाएं, ये सरासर इस वक्त ज्यादती है। शहरियार अफरीदी और उनकी अहलिया दोनों को गिरफ्तार किया गया। 3 MPO के तहत दोनों की गिरफ्तारी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों को रिहा करने का हुक्म दिया। और ये 3 MPO जो अंग्रेज का काला कानून है, इसके तहत इस गिरफ्तारी को कालादम उन्होंने करार दिया और कहा कि फौरी तौर पर इन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब वो खातून जो जेल में रात गुजार कर आई हैं, वो आज यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेचारी आई। उनके साथ दीगर कानूनी टीम भी थी, उनके अपने भी वहां पर उनके साथी, इवन के शहरियार अफरीदी के भाई भी वहां पर मौजूद थे। और वो बचा रहे थे अपनी उस खातून को या शहरियार अफरीदी की अहलिया को। क्योंकि नाज़रीन, आपको पता है कि मीडिया हर जगह मौजूद होता है, हम खुद भी मीडिया पर्सन हैं। तो सबकी कोशिश होती है कि वो एक शॉट ले लें उनकी अहलिया का, और फिर उस फुटेज को उन्हें अपने चैनल्स को भेजना होता है। अगर वो फुटेज चैनल्स को नहीं भेजी जाएगी, तो चैनल्स मालिकान या सेठ जिन्हें कहा जाता है, वो फिर उन पर बरहमी का इजहार करेंगे, उनसे नाराज होंगे। और वो बेचारे वहां पर एम्प्लॉय होते हैं, वहां पर जॉब कर रहे होते हैं, तो ये उनकी जॉब का हिस्सा था। वहां पर फुटेज बनाने की कोशिश की गई, जिससे वो बेचारे, उनके जो भाई थे शहरियार अफरीदी के या दीगर कुछ लोग मौजूद थे उनके खानदान के, वो बार बार रोकने की कोशिश करते रहे। तो सियासत में कम से कम हमने उस्मान डार की वालदा के साथ भी नजरीन देखा कि उस्मान डार खुद सियासतदान है। उसको आप गिरफ्तार करें, जेल में रखें, जो मर्जी करें, आप कर सकते हैं। क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में थे, तो वो भी आपके साथ यही सलूक करते थे। लेकिन आप उनके घर वालों को इस तरह से आप उन पर तशद्दुद नहीं कर सकते, आप उनकी इस तरह से बेहुरमती नहीं कर सकते, जिस तरह से आपने उस्मान डार की वालदा के साथ आपने जो सलूक किया। हमारी कई कौम की माएं, बहनें, बेटियां जिनके साथ सलूक करवाया गया, गवर्नमेंट की जानिब से, पुलिस की जानिब से सलूक करवाया गया, उनके दुपट्टे खींचे गए, उन्हें मारा गया, घसीटा गया। तो ये सब नाज़रीन सरासर इस वक्त ना सिर्फ नाइंसाफी है, बल्कि ये कोई भी मुआशरा, और खुसूसन मुसलमान मुआशरा, तो इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। और हमारा मुल्क तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पर बना था। उस मुल्क में बापर्दा खवातीन के साथ ऐसा सलूक किया जाए, तो ये सरासर नाइंसाफी है, जिसके बारे में पॉलिटिशियंस को कम से कम सोचना चाहिए।
آج اگر شہریار افریدی کی اہلیہ یہاں پر موجود تھی، آج اگر عثمان ڈار کی والدہ کو تشدد یا انہیں ٹارچر کیا گیا ہے، تو کل کو آج جو صاحب اقتدار ہیں، کل کو ان کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرائی جائے گی اور اس وقت یہی چیخو پکار کر رہے ہوں گے. لیکن اس وقت بھی ہم میڈیا پرسن ان کے متعلق بھی، ان کے بارے میں بھی، ان کے حق میں بھی اسی طرح سے آواز اٹھائیں گے جس طرح سے آج میں اس وقت اس ویڈیو میں آواز اٹھا رہا ہوں. بہرحال یہ ایک سیاسی پہلو تھا. دوسری بات کر لیتے ہیں ناظرین، زمان پارک میں جو کچھ اس وقت ہوا. پہلے کہا گیا عامر میر سے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ نگران وہاں پر ابھی بھی سیٹ اپ موجود ہے. نگران سیٹ اپ الاؤ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہ محض 3 مہینے کے لیے ہی اس سیٹ اپ کو انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹیک اپ کرنا ہے، اس کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کر دینا ہے. جو بھی نیکسٹ منتخب ہو کر آئے گے، عوام جسے منتخب کرے گی، انہیں وہ اپنا اقتدار سونپ دیں گے. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر تو الیکشن ہی 90 دنوں کے اندر نہیں کروائے جا سکے، اور ہماری سپریم عدالت ابھی تک اسی شش و پنج میں ہے کہ کبھی دیکھتی ہے پی ڈی ایم وہاں پر پروٹیسٹ کرنے آ گئے ہیں تو 1 ہفتہ انہوں نے ڈیلے کر دیا. آپ کو چاہیے کہ آپ سپریم عدالت ہیں، آپ کے فیصلے مانے جانے چاہیے. تمام ادارے جتنے بھی ہیں وہ آپ کے انڈر ورک کرتے ہیں، تو آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. آپ آئین کو اس طرح سے روند یا آئین کو اس طرح سے توڑا نہیں جا سکتا جس طرح کی اب مثال اس وقت پاکستان میں قائم کی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے الیکشنز کے حوالے سے تو نہ تو الیکشن ہوئے، اسی نگران سیٹ اپ جس کی بات ہو رہی تھی، اسی غیر آئینی نگران سیٹ اپ کے وزیر اطلاعات عامر میر صاحب کہتے ہیں کہ 30 سے 40 دہشت گرد اس وقت زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اب یہ دہشت گرد کنہیں قرار دے رہے ہیں؟ یہ معاملہ چلتا ہے 9 مئی. 9 مئی میں کور کمانڈر لاہور کے گھر اٹیک ہوتا ہے، اس کے بعد جی ایچ کیو اٹیک ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر اٹیک ہوتا ہے. ریڈیو پاکستان پشاور اس کی جو بلڈنگ ہے اسے آگ لگا دی جاتی ہے. سب کچھ غلط تھا. سب کو جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. جو عمارتیں جلی ہیں، جن کا جلاؤ گھیراؤ سب کچھ کیا گیا، نقصان جتنا بھی ہوا وہ ہمارے ہی پیسوں کا ہوا، اور ہمارے ہی وہاں پر نوجوان اس کو جلا رہے تھے، یا وہاں پر جس طرح سے سامان کو چوری کیا جا رہا تھا، کوئی مور اٹھا رہا ہے تو کوئی کیا چیز اٹھا رہا ہے. ان کی مینٹالٹی ہماری نیشنز کی تقریباً اتنی ناظرین رہ گئی ہے. وہ سب غلط تھا، اسے کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد دہشت گرد آپ نے ان کو سب سے پہلے قرار دینا اور پھر کہہ دینا کہ 30 سے 40 افراد زمان پارک میں موجود ہیں. ان 30-40 افراد کا سب سے پہلے ہے کہ آپ تک انفارمیشن کیسے پہنچی، اور اتنی تیز ترین ہماری ایجنسیاں کب سے ہو گئی. ہماری وہ ایجنسیاں جو لیاقت علی خان کی اگر بات کریں، بے نظیر بھٹو کی بات کریں، ان کی شہادت یا ان کے جو قاتل تھے انہیں آج تک گرفتار نہیں کر سکی. ایون کہ ناظرین اے پی ایس جو آرمی کا پبلک اسکول تھا، اس میں جو اٹیک ہوا، خود آرمی کے اپنے بچے وہاں پر شہید ہوئے، ان کے آج تک قاتلوں کو نہ پکڑا جا سکا، نہ سراغ لگایا جا سکا. اتنی فاسٹ ہماری ایجنسیاں ہوگی کہ انہیں پتہ چل گیا 30 سے 40 دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں. اچھا، اگر ان دہشت گردوں کی بات کریں تو ان دہشت گردوں کا بھی ان کے پاس کوئی وہاں پر ڈیٹیل نہیں ہے کہ کون کون سے اشخاص وہاں موجود ہیں. ٹائم دیا گیا 24 گھنٹے کا، راستوں کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب زمان پارک پر عمران خان جہاں پر رہائش پذیر ہیں، جب اس پر اٹیک کرنے کے لیے فل پلاننگ ہو گئی کہ اب ہم نے جانا ہے وہاں پر اٹیک کرنا ہے اور ان کو ریکور کرنا ہے، تو اس وقت عمران خان نے ایک چال چلی. اکثر وہ چال چلنے کے لیے ماہر سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو وہیں زمان پارک بلا لیا تاکہ جو کچھ بھی ہو یہ سب کچھ یہ آپریشن میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی، عام پبلک کو بھی، اور انٹرنیشنل جو ورلڈ ہے ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آخر کون سے وہ دہشت گرد ہیں جو عمران خان کے گھر سے جنہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. عامر میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 300 سے 400 پولیس افسران ہوں گے، پولیس کے لوگ ہوں گے جو وہاں پر جائیں گے اور ان دہشت گردوں کو ریکور کریں گے، انہیں وہاں پر پکڑیں گے، اریسٹ کریں گے. اب عمران خان کی اس چال چلنے کے بعد پنجاب پولیس تھی یا دیگر جتنی بھی وہاں پر پولیس کے اہلکار تھے، انہوں نے ایک سٹیپ پیچھے لیا اور اس آپریشن کو مؤخر کر دیا گیا. اس سے ناظرین لگتا یہ ہے کہ شاید ان کا پلان یہ تھا کہ خود سے کہیں سے 30 سے 40 بندے انہوں نے لے کر آنے ہیں اور وہاں پر اس جگہ انہوں نے اپنے بندے وہاں پر چھوڑنے ہیں. یعنی کوئی بھی کرمنلز ہو سکتے ہیں، ان بندوں کو وہاں پر دوبارہ سے ریکور کرنا ہے اور پبلک کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، جی یہ ہیں وہ دہشت گرد جو ہم نے ریکور کیے زمان پارک سے. آپ کو یاد ہوگا جب زمان پارک میں جب وہاں پر پولیس کی جانب سے دھاوا بولا گیا زمان پارک میں عمران خان کے گھر پر، پہلے وہاں پر میڈیا بھی موجود تھا، میڈیا نے بھی کوریج کی، کچھ برآمد نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کلاشن کوفز اور مختلف گنز جو تھی وہ وہاں سے برآمد کی جا رہی تھی، پیٹرول بمز برآمد کیے جا رہے تھے. لیکن ناظرین آج کل جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، جسے 3 سے 4 2-3 دن بند رکھنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود قوم حقائق تک پہنچ گئی. میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا، میڈیا کے تھرو عام عوام کو بھی پتا چل گیا کہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر ایسا معاملہ نہیں تھا. بالکل جسی طرح سے وہ کلاشن کوفز برآمد ہوئی تھی، اسی طرح سے ان 30 سے 40 دہشت گردوں کو بھی برآمد کرنا تھا. لیکن عمران خان کی اس چال نے ان کے اس پورے پلان کا ستیہ ناش کر دیا. پورا کا پورا پلان ہی ان کا کریش ہو گیا کہ کس طرح سے وہ 30-40 بندے ریکور کرنے تھے. اصل میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسی طرح سے
پی ٹی آئی کو انہوں نے بین کرنا ہے. پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے عمران خان تک مزید شکنجہ کسنے کے لیے اب یہی چند ایک چالیں بچی ہیں جو چالیں اس وقت استعمال کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن تو انہیں کروانے ہی پڑیں گے، آج نہیں ہوں گے تو سال بعد الیکشن ہوں گے، لیکن ان الیکشن سے پہلے اس طرح سے گراؤنڈ کو کریٹ کر دیا جائے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کے گرد اتنا شکنجہ مضبوط ہو کہ وہ نکلنے کے لیے سوچ بھی نہ سکے، ایون کہ اسے ملک تک چھوڑنا پڑے. اور یہ آفرز بھی بعض اطلاعات کے مطابق، مبینہ اطلاعات کے مطابق یہ آفرز بھی کروائی گئی ہیں خان کو کہ آپ اگر ملک چھوڑ دیں تو اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جائے گا، بس آپ باہر رہیں، آپ نے واپس نہیں آنا. جس طرح سے ڈیل ہوئی تھی، این آر او دیا تھا صدر پرویز مشرف نے نواز شریف کو کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس کے بعد واپس آپ نے نہیں آنا، میں یہاں پر جتنا مرضی یہاں پر اقتدار انجوائے کروں، اقتدار میں بیٹھا رہوں، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا، نہ ہی آپ نے واپس آنا ہے. یہی سچویشن اب اس وقت کریٹ کی جا رہی ہے عمران خان کے لیے، لیکن وہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان، کیونکہ ضدی تو انہیں پہلے ہی کہا جاتا ہے. تو شاید اپنی ضد کی وجہ سے، شاید جو قوم ان سے ایک انہوں نے ایم اپنا سیٹ کر لیا ہے قوم نے کہ شاید ہمیں عمران خان ہی حقیقی آزادی ان کے مطابق جو دلائے گا، جو ان کا بیانیہ ہے، تو وہ اسی وجہ سے شاید اب تک زمان پارک میں موجود ہیں اور ان تمام کیسوں کو وہ اس وقت نہ صرف ڈیل کر رہے ہیں بلکہ یہاں پر اپنے پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، گرفتاری بھی اپنی دے چکے ہیں. تو یہ سارا اس وقت معاملہ جاری ہے. یہاں پر جو سوالات میں نے پہلے اٹھائے، سوالات اب بھی اپنی جگہ قائم ہیں کہ 30 سے 40 دہشت گردوں کا تو آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں تو صرف یہ نہیں پتا کہ بے نظیر کے قاتل کون ہے، پتا نہیں تو یہ نہیں پتا کہ لیاقت علی خان کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، سابق پرائم منسٹر کو کس طرح سے شہید کیا گیا، آپ کو اے پی ایس کا نہیں پتا، آپ کو اس طرح سے دیگر کئی معاملات ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی جو شہادت کا ذمہ دار تھا وہ کون تھا. لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو صرف یہ پتا ہے کہ 30 سے 40 بندے ہیں جن کو ہم نے جا کر ریکور کرنا ہے. اگر آپ کی ریکوری یا آپ کی ایجنسیاں اتنی ہی فاسٹ ہیں، آپ لوگ اتنے ہی فاسٹ ہیں، تو خدا را سب سے پہلے جو اس وقت ہمارے سب سے بڑا جو نقصان ہے، جو لاس ہے، اس کو آپ بھرپائی کریں، اس کے بعد تاکہ قوم کو بھی آپ پر یقین ہو کہ واقعی آپ جو بات کرتے ہیں وہ سچ کرتے ہیں اور ہماری ایجنسیاں واقعی نمبر 1 ایجنسیاں ہیں، کہ وہ کوئی بھی اگر ہمارے پاکستان میں انتشار کی یا کسی چیز کی کوشش کرے گا تو اس کے گردن تک وہ چند ہی لمحوں میں پہنچ سکتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سکلین امانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.